فرمایا ابو بکر کولو حضور دادا بل بولو ابو بکر کولو حضور دادا من لکھاں عاشقاں عشق دے دعوے کیتے پر صدیق دا عشق کمالے لکھاں عاشقاں عشق دے دعوے کیتے پر صدیق دا عشق کمالے طاہر یار غار والی دیندے رسن لوگ مثال عشق بہاریاں آن دیوائیاں تے دتا گھر دا سارا مالے ہاں اتنا پختہ سنگت دا ستا اج بھی رسول دے نالے میں قربان جاواں حضور فرمایا صدیق علی نو میں اپنے بستر تے سلا دیتا ہے تو میرے نال چل میرے عقیدے دا حسن دیکھ میں حضور دے بستر تے سون والے نو بھی مندا واں لیکن جس نے گود وچ حضور نو سوایا میں اونوں بھی مندا واں جن دھی دتی ہے میں اونوں بھی مندا واں جن دھی لئی ہے میں انہوں بھی مندا واں پر تینوں سوچنا پے گا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کل مکے والیاں دیاں امانتاں نے دشمناں دیاں امانتاں نے منافقاں دیاں امانتاں نے مشرکاں دیاں امانتاں نے پر صدیق اکبر دے کول اللہ دی امانت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے کول کس دی امانت اللہ دی امانت اللہ فرما دے نے اذہما فی الغاری ایتھے ماشاءاللہ محلہ میں یاری کوئی نہیں نباندا بنگلیاں وچ کوئی نہیں نباندا او غار دا سفر ہی بڑا اوکھا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیاں سن بابا جی کل 40 دینار پہلے سن حضور دے قدماں تے قربان کر دیتے پھر 400 دینار ہے او بھی ہجرت والی رات حضور دے قدماں تے قربان کر دیتے ٹوڑا کھٹ کے روڑے پائے کپڑا پایا فرمایا بیٹی میرا بابا اگر پوچھے ابو بکر گھر وچ کچھ چھوڑ گئے اس دا دل نہ ٹوٹے چکے دل دا کمزور ہے انہوں کہنا ہے ابو جی سارا مال لے کے نہیں گئے لیکن میری بیٹی صرف تن دے کپڑے پاؤ باقی مینوں دیو میں حضور دے قدماں تے قربان کرنا چاہنا کیا کمال ہے کوئی سے دی یاری اچھے 50 جوڑے نے 50 مجال ہے جی کسی نو دیو توبہ 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 سارے قربان کر دیتے اور جیڑا پایا سی وہ بھی قربان کر دیتا اندروں نکلے ٹاٹ دا لباس ببول دے کانٹے ککر دے کنڈے بٹن دے طور دے آقا علیہ السلام دیکھ کے حیران ہوئے فرمایا جی معاملہ جبرائیل تھوڑی دیر پہلے آیا سی تے کہندا سی ابو بکر نو اللہ دا سلام دیو تے انہوں دسو بھئی تیرا لباس اللہ نو اتنا پسند ہے نا اللہ جو سارے فرشتیاں نہیں پوا دیتا ہے اللہ نے اج سارے تن دے کپڑے ہی مار دیتے کاش میں مدینے کی خاک گزر رہا ہوتا میں کہا جدی کدی مل کے سبحان اللہ بھی کہہ لیا کرو اچھی طرح کاش میں مدینے کی خاک گزر رہا ہوتا تو مصطفیٰ کے طلبوں سے میں بھی جڑا ہوتا
اور کبھی تو بازاروں میں اور کبھی کبھی غاروں میں، کبھی تو بازاروں میں اور کبھی کبھی غاروں میں، کبھی عرش اعظم پر کبھی عرش اعظم پر ساتھ ہی گیا ہوتا، کاش میں مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا تو مصطفیٰ کے طلبوں سے، تو مصطفیٰ کے قدموں سے میں بھی جڑا ہوتا۔ اگلے شعر سے اگر سبحان اللہ نہیں کہو گے تو میں افسوس ہوئے گا، اچھی طرح لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابو بکر کے سینے پر، لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابو بکر کے سینے پر، بار 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 سینے کو میں بھی چومتا ہوتا۔ صحابی سوچ رہے ہیں حضور دے کندیاں دے درمیان مور نبوت، حضور ہجرت والی رات صدیق اکبر دے موڑیاں تے سوار ہوئے، فرمایا سوچدا کیے میرے کندیاں دے درمیان مور نبوت، اج صدیق دے موڑیاں تے وجود نبوت، میں کہنا ابو بکر دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کون ابو بکر؟ پاک پیغمبر دا پہلا خلیفہ ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ میرے ویر پہلا مسلمان ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ پہلی مسجد بنان والا ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ سب تو پہلے قرآن پاک مسلمانہ واسطے کٹھا کرنے والا، بولو ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ سب تو پہلے اپنی بیٹی حضور دے نکاح وچ دین والا ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ سب تو پہلے آقا دا کلمہ پڑھن والا ابو بکر۔ نہیں میرے ول توجہ کر، صداقت دا لمبردار ابو بکر، دیانت دا پیروکار ابو بکر، نبی دا وفادار ابو بکر، حبدار ابو بکر، جانثار ابو بکر۔ نہیں 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 نہیں، نبی دا پہلا خلیفہ پہلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیتا بھئی بہادر کون ہے؟ بہادر انہیں سوچیا حضرت علی کہن کہ میرا لقب شیر خدا ہے، جی میں جنگل دا شیر کسے تو نہیں ڈردا، اللہ دا شیر بھی۔ آپ نے فرمایا سب تو بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ انہیں کہا جی وہ کس طرح؟ فرمایا 990 تلواراں سن، سارے دشمن سوچتے سن آج جان نہیں دینا، وہ ابو قحافہ دا بیٹا سی جڑا موڑے دے چک کے لے گیا۔ انہیں پھر پوچھیا سب تو بڑا سخی کون ہے؟ انہیں سوچیا شاید اپنا نام لین جا حضرت عثمان دا۔ آپ نے فرمایا سب تو بڑا سخی بھی ابو بکر سے ہی۔ انہیں کہا جی وہ کیویں؟ فرمایا سارے لوگ زکاة دین دے معاملے پوچھ دین 2.5%، ادھیان ہے نا، اور لاکھ پیچھے 2.5 روپے کے دے اللہ دے تے دے کے بعد 20 بندے نوسی دسنے ہے جی میں بڑا آتم تائی دا پتر ہاں، ہے نا؟ صدیق اکبر نے 2.5% علی گالی نہیں رکھی، نہیں رکھی۔ سوچے کوئی سوئی دیوار تے نہ کھڑی ہوئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہندے نے میں سوچیا آج تے میں نمبر ضرور لے جاواں گا چونکہ میرا مال زیادہ ہے۔ حضور پوچھ لیندے لے کے کی ہے ہو؟ میرا مال زیادہ سی، صدیق اکبر کول بچے ہی تھوڑا سی، میرے نبی نے پوچھن دا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ آج میں آج کل دے پیر پوچھتے ہیں کی لے کے آئے ہو؟ کی آؤ گے تے کی لے کے آؤ گے، جاؤ گے تے کی دے کے جاؤ گے؟ حضور نے سارے انہوں تو پوچھیا کی لے کے آئے ہو، پر صدیق نو اے نہیں پوچھیا کی لے کے آئے ہو، کی پوچھیا
کی چھڑ گئے ہو عرض کی تھی اب قیت لہم اللہ و رسول سونے میں اللہ دا بھی غلام اللہ دے رسول دا بھی غلام میں اللہ بھی چھٹ آیا اللہ دا رسول بھی باقی شے چھٹی کوئی نہیں میں دیوارہ تے ہتھ بار داریاں عورتاں دی عادت ہوندی ہے سوئی لٹکا دینا اج میرے گھر وچ کوئی سوئی بھی نہ رہ جاوے حضور نے اس موقع تے کی فرمایا میرے ول توجہ فرمایا ابو بکر ساریاں دے احساناں دا بدلہ میں محمد دے دیتا ہے تیرے احساناں دا بدلہ قیامت والے دن محمد دا خدا دے گا کون ابو بکر ایک بزرگ لوگ سے پوچھا سونا توجہ ہے بڑا سونا جواب دیتا فرمایا عمر بولدا ہے تے قرآن بندا ہے ابو بکر سوچدا ہے تے قرآن بندا ہے وہ بندے پھر پوچھے حضرت علی نو بھائی تواڈے چوں عالم بڑا کون ہے بڑا عالم بڑا انہیں سوچیا حضرت علی کہن گے حضور فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ ہے حضرت علی کہن گے میں عالم ہاں حضرت علی فرمایا نہیں ابو بکر صدیق سب تو بڑا عالم ہے انہیں کہا جی حضور تو فرمایا میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ فرمایا حضور یہ بھی فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها میں علم دا شہراں ابو بکر اس دی بنیاد ہے و عمر جدارها عمر اس دی دیوار ہے و عثمان سقفها عثمان اس دی چھت ہے و علی بابها علی اس دا دروازہ ہے بنیاد پہلے ہوندی ہے